بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں، ذرا دھیان رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس پیدائش کے وقت سب سے پہلے اس کو یہ چیز بتائی جاتی ہے، میاں دیکھ لو دنیا والے ابھی آپ سے یہ کہیں گے کہ جو تمہارے باپ ہیں یہ بڑے ہیں اور یہ جو تمہاری اماں ہیں یہ بڑی ہیں، جبکہ حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس بات کا اعلان اس کے کان میں کیا جاتا ہے، اور کرنے والا اس بات کا یقین کر رہا ہوتا ہے کہ اولاد جو میری ہوئی ہے اب ہمیں اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم کسی سے یہ نہ کہیں گے کہ میاں ہم بھی باپ بن گئے ہیں اور اب میرے ہاں بھی ولادت ہوئی ہے۔ اس بات کا اعلان وہ کر رہا ہوتا ہے اس بچے کے کان میں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بچہ بھلے میرا ہے لیکن ہم سے بڑا بھی کوئی ہے جو اللہ اکبر ہے، جو اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اعلان اس بات کا ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی اس بات کی دے رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ عبادت ہمیں کسی کی کرنی ہے، کسی کا شکر ادا کرنا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں، کسی کے سامنے الحمدللہ کہنا ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور شکر ادا کرنے کا طریقہ امام الاولین والآخرین نے ارشاد فرمایا کہ اب آپ جو ہے عقیقہ کیجئے، جانور ذبح کیجئے، لڑکے کی طرف سے 2 جانور اور بچی کی طرف سے 1 جانور، چاہے وہ نر ہوں یا مادہ ہوں۔ اس بات سے شکر ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اعلان ہوتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب رسول ہیں تو ہمیں انہی کی پیروی کرنی ہے، ہر کام ان سے پوچھ کر کے کرنا ہے۔ یہاں پر ہم اب کیسے کیا کریں، جو سرکار حکم دیں گے ہمیں وہی کام کرنا ہے۔ جھکے نہ حکم خدا کے آگے وہ دل نہیں ہے وہ سر نہیں ہے، جھکے نہ حکم خدا کے آگے وہ دل نہیں ہے وہ سر نہیں ہے، اور جو نبی کی سنت پہ نہ گزرے، جو نبی کی سنت پہ نہ گزرے وہ زندگی معتبر نہیں ہے۔ اس کے بعد حی علی الصلاح کی کامیابی نماز میں ہے کہ اب اذان ہم نے دے دی ہے، اب موت کا وقت بہت قریب ہے، کب انتقال ہو جائے، کب انسان دنیا سے رخصت ہو جائے پتہ نہیں۔ کہیں گے کتنا پتہ چلے گا، کیسے پتہ چلے، کہ دنیا میں آنے والی ہر چیز اس بات کا اعلان کر رہی ہے جو دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ مرے گا۔ کسی نے افلاطون سے پوچھا یہ بتائیے یہ مرا کیسے، اس کو موت کیسے آئی؟ کہیں گے موت اس کو اس کی زندگی کی وجہ سے آئی ہے، زندگی اس کو نہ ملی ہوتی تو یہ نہ مرتا، اس کو زندگی اللہ نے دی ہے تو اس بات کی علامت ہے یہ مر گیا ہے۔ پتہ چلا زندگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہمیں اس بات کا اقرار اور یقین لانا ہے کہ مرنا بھی ہے۔ کب مریں گے
کہیں گے یہ آپ دیکھ لیجئے، ہم گھر میں درخت لگاتے ہیں، پودے لگاتے ہیں اور تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، اور پھر اس میں جب پھل نکلنے لگتا ہے لوگ اس سے فائدہ اٹھانے لگتے ہیں، اور پھر تھوڑے دن کے بعد، ایک زمانے کے بعد وہ پیڑ مرجھا جاتا ہے اور پھر اس کی لکڑیاں کاٹ لی جاتی ہیں، فرنیچر بن جاتا ہے۔ کہیں گے یہ درخت اس بات کا اعلان کر رہے ہیں دیکھو ہم مرے ہیں، آپ بھی بچو گے نہیں۔ کسی نے کہا امام الاولین والآخرین کی طرف منسوب کر کے یہ بتائیے موت کب آئے گی، کیسے جانے اور کب آئے گی، کس وقت آئے گی؟ کہیں گے آپ ہم سے سوال کرتے ہو، ہم کو تو خود یہ نہیں پتہ کہ ہم نے 4 رکعت کی جو نیت باندھی ہے ہم پوری 4 رکعت پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے؟ کہیں گے تو بہت دور کی بات ہے، آپ 4 رکعت کی بات کر رہے ہو، اس بات کا ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم نے ایک سجدہ کیا ہے، ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ہم نے ایک سجدہ ابھی کیا ہے، دوسرا سجدہ نصیب ہوگا یا نہیں نصیب ہوگا؟ کہیں گے یہ تو بہت دور کی بات ہے، ہم نے ایک طرف سلام پھیرا ہے اور اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ موت کب آئے گی، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے تمام ایمان والوں کو جو یہاں پر موجود ہیں جب بھی موت دے کلمہ طیبہ پر موت دے اور عبادت کی حالت میں موت دے۔ بڑی خوشگوار زندگی ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نماز پڑھائی۔ لکھنؤ میں ایک صاحب تھے قاری فرید صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائیں، کہیے آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تراویح پڑھا رہے تھے اور سجدہ کیا اور اٹھ نہ سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کتنی مبارک ہے یہ زندگی اور کتنی مبارک ہے یہ موت۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، چھوٹے بڑے گندے برے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جب بھی موت دے ایمان کی حالت میں موت دے، گناہوں سے بچا کر کے موت دے۔ تو حی علی الصلاۃ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ دیکھیے ابھی اذان دی ہے، نماز کب ہوگی پتہ نہیں۔ یہ بات آپ دماغ میں بیٹھا لیجئے، حالانکہ اس بچے کو کیا پتہ؟ کہیں گے آپ کو نہیں پتہ کہ اس بچے کو کیا پتہ ہے؟ ڈاکٹر سے پوچھئے۔ ڈاکٹر کہنے لگا جب بچے میں جان پڑ جاتی ہے، کچھ مہینوں کے بعد، 4 مہینے کے بعد جب بچے میں اعضا بن جاتے ہیں اور اس میں جان پڑ جاتی ہے تو وہ محسوس کرتا ہے، والدین کے اعمال کو محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے گفتگو کیسی ہو رہی ہے، ہماری ماں کون سی باتیں کر رہی ہے، اور ہماری ماں ان آنکھوں سے کون سی چیزیں دیکھ رہی ہے، کیا قرآن دیکھ رہی ہے یا وہ چیزیں دیکھ رہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر اور اپنے بندوں پر حرام قرار دیا ہے۔ یہ بچہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یہی بات کہی گئی پہلے کہنے لگے دیکھیے بچے کو شروع میں، ابھی بچہ بڑا ہوا ہے، کھیلنے دیجئے، کھیلے گا کودے گا، جب بڑا ہو جائے پھر اس کو اسکول میں داخلہ کرائیے۔ مدنی آقا کہنے لگے میاں کیا بات کر رہے ہو، ماں کی گود ہی یہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ کہنے پیدا ہو گیا اب سکھا رہیں گے؟ جی نہیں، سمجھے نہیں، ماں کی پیٹ میں بچہ ہے اور آپ ماں کوئی اچھے کام کر رہی ہے، بچہ سیکھ رہا ہے۔ اور کتنے بزرگان دین ایسے ہوئے ہیں ولادت کے بعد جب بولنے لگے، جب ان کو مدرسے میں داخل کرایا گیا اور استاد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے اور وہ آگے پڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ کرامت کیا ہے؟ کہیں کہ میاں اس بچے کی کیا کرامت ہے، اس کی ماں سے پوچھو۔ حالت حمل میں اس نے ایک چیز کو جو سینے سے لگایا تھا وہ تھا قرآن مجید، اور ہمارے پاس میاں وقت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو کرنے کا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے مسلمانوں جب قرآن مجید پڑھا کرو، کیسے پڑھو گے ہم بتا رہے ہیں، قرآن مجید جب پڑھا کرو تو رویا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لیا کرو۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الانسان، تو سوچا کرو اللہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے، اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے۔ علماء کرام کہنے لگے قرآن مجید پڑھنا بڑا خیر کا کام ہے،
اور قرآن مجید سمجھ کر کے پڑھنا، اس سے بڑا خیر کا کام کیا ہوگا؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے قرآن مجید کو سمجھنے کا۔ بہرحال دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جب بھی موت آئے یا ہمارے ہاں بچے ہوں نیک ہوں اور ہماری طریقے سے گندے نہ ہوں، اور اس کا عمل یہ ہے شروع سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے ہم دعا کریں، اے اللہ یہ بچے جو آپ نے دیے ہیں یہ بڑے نیک ہوں اور یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ جنازے کی نماز پڑھیے، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب آپ جنازے کی نماز پڑھیے تو دعا میں اخلاص پیدا کیجیے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جنازے کی نماز ہوتی کیا ہے۔ مدنی آقا فرمانے لگے، جب آپ جنازے کی نماز پڑھیے دعا میں اخلاص پیدا کیجیے، یعنی دعا خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگیے۔ کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، جو زندہ ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے، ان کو معاف فرما دیجئے، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے، جو موجود ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے، جو موجود نہیں ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ وصغیرنا و کبیرنا، جو چھوٹے ہیں جو بڑے ہیں ان دونوں کی مغفرت فرما دیجئے، جو مذکر ہیں جو نر ہیں، جو مادہ ہیں جو مرد ہیں، جو عورتیں ہیں جو بچے ہیں جو بچیاں ہیں، اللہ ان تمام کے تمام لوگوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ جب تک ہم کو زندہ رکھیے ایمان کی حالت میں زندہ رکھیے۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ جب موت دیجئے ایمان کی حالت میں موت دیجئے۔ ہمیں دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے، ہمیں دعائیں یاد بھی نہیں ہیں، لگتا ایسا ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے۔ باپ مرا ہے ہوگا، بچے ہمارے ابھی اس لائق نہیں ہیں کہ وہ ہمارے لیے استغفار کر سکیں، ہمارے لیے استغفار کریں، دعا کریں، یا پھر نہ کریں کم سے کم جنازے کی نماز میں دعا تو پڑھ سکیں۔ یا ہم اتنے زیادہ گرے ہوئے ہیں کہ ہمیں آخری وقت میں مرنے کے بعد باپ کے ہاتھوں میں جو انگوٹھیاں پہنے ہوا تھا اور باپ کے کرتے میں اور باپ کے شرٹ میں جو جیب میں پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ اس جیب کے پیسے پر تو ہم حملہ بول رہے ہیں، اور ان انگوٹھیوں پر حملہ بول رہے ہیں وہ سونے کی ہے، اور جو ماں اپنی انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنے تھی اس پر حملہ بول رہے ہیں۔ بس ماں باپ دنیا کے لیے ہیں، مرنے کے بعد ان کا کوئی حق نہیں ہے، اور ہم نے تیجا کر لیا، 40واں کر لیا، اور پھر قرآن خوانی کروا دی، کیا کدو پہ تیر مار دیا، یہ ان کا حق ادا ہو گیا۔ مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، جب انسان مر جاتا ہے اس کے لیے دعاؤں کے ذریعے کھلے ہوئے ہیں۔ اس کا جو بچہ ہے یہ اس کے لیے دعا کر سکتا ہے اور اس بچے کی دعا قبول ہوگی۔ اچھا وہ بچہ جو دعا کرے گا تب قبول ہوگی، دعا کرنے کا میاں وقت کسے ہے؟ صبح اٹھتے ہم ایسے وقت میں ہے کہ ہمیں ناشتہ کرنے کی فرصت نہیں ہے اور کاروبار میں جانا ہے، اور دکان کھولنے کا وقت آ گیا، ادھر سے فون آ رہا ہے مالک ابھی تک آپ آئے نہیں، کہیں گے ایک کام کرو اب چابی ہم تمہیں دیے دے رہے ہیں تم دکان کھول دینا۔ ہم نہ پہنچے پریشان نہ ہونا، دکان کھول دینا، اور پھر دیر میں اٹھ رہے ہیں اور ڈر بھی لگ رہا ہے پتہ نہیں اس بندے کو جس کو ہم نے چابی دی تھی یہ ہمارا خادم ہے، غلہ پہ کہیں ہاتھ صاف نہ کر دے۔ تو یہ بچہ جو سو کے اتنی دیر میں اٹھ رہا ہے یہ دعا کیا کرے گا؟ کہیں گے میاں بچہ دعا کیا کرے گا یہ تو نہیں پتہ، بچے کی تربیت اچھی کی گئی ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، مدنی آقا کی پیروی کر رہا ہے، یہ آپ کے حق میں ذریعہ مغفرت ہے۔ کس نے سکھایا تھا اس کو؟ یہ آپ ہی نے تو سکھایا تھا۔ یہ دعا کرے نہ کرے آپ کے حق میں قبول ہو رہا ہے۔ اور میاں قبر کا حال، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس سے بڑی اور اس سے بری جگہ کوئی نہیں ہے۔ جو جاتا ہے اس سے پوچھئے جانے کے بعد کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے اور جنازے کے بعد
وہاں پر کچھ لوگ بیٹھے تھے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. اب جنازے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے اس کو دفنایا جائے, اور دفنانے کے بعد پھر سب کو اس بات کی فکر یہ رہتی ہے کہ ایک امام صاحب آئیں گے, ایک ٹوپی والے آئیں گے اور ایک داڑھی والے آئیں گے اور وہ دعا مانگیں گے اور ہم لوگ اس دعاؤں پر آمین کہیں گے. اور دعا کتنے منٹ کی ہوگی؟ کہیں اگر کسی نے بہت لمبی دعا مانگ لی تو لوگ یہ کہتے ہیں میں پریشان کر دیا ہے, اتنی دیر دعا مانگی جاتی ہے. اور اگر کسی نے مختصر سی مانگی تو گھر والے پریشان نالا ہیں اس امام صاحب سے, آپ نے دعا اتنی مختصر سی مانگی, باپ تھا ہمارا. کہیں گے اس پر باپ کا حق اس پر نہیں, آپ پر ہے. مدنی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ کرام جانے لگے قبر سے, مدنی آقا کے جملے سنیے. جانے لگے جیسے ہم لوگ جاتے ہیں, آپ فرمانے لگے استغفروا لاخیکم, استغفروا لاخیکم. کہاں جا رہے ہو؟ اپنے بھائی کے لیے استغفار کی دعا کرو, اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. کیوں؟ وَصَلُوا لَهُ التَّثْبِيتِ, اور اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرو اس کی ثابت قدمی کا. فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ, کیونکہ اب اس سے سوال کیا جائے گا. پہلے تو بیوی سوال کرتی تھی, باپ سوال کرتا تھا, ہم جھوٹ بول دیا کرتے تھے اور بہانے بنا دیا کرتے تھے, اور باپ کو یقین ہو جاتا تھا کہ میرا بیٹا جھوٹ نہیں بول رہا ہے. پہلے تو ہم جھوٹ بول دیا کرتے تھے, بات بنا لیا کرتے تھے, اور بچی یہ سوچتی تھی ہم نے اپنی ماں کو بیوقوف بنا دیا اور میری ماں کی اتنی عقل نہیں ہے اور ہم پھر آج کامیاب ہو گئے. میاں اب کہاں سے بچو گے؟ اب فرشتے سوال کرنے آ رہے ہیں, اب اگر ایک بات ہوگی تو صرف سچ ہوگا. کون سوال کا جواب دے گا؟ کون بتائے گا کہ ہم نے اس دنیا میں رہ کر کے کیا 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 ہے؟ کون بتائے گا کہ اس بات کا یقین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہم نے عبادت کی ہے؟ میاں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہو یا نہ کی ہو یہ تو نہیں پتہ, لیکن کتنے مواقع ایسے ہیں جو ہم نے ڈر کر کے یہ کام کیا. چچا خفا ہو جائیں گے, نانا خفا ہو جائیں گے, اور بڑے ابا ناراض ہو جائیں گے, اور بہنوئی ناراض ہو جائیں گے, یہ کام کر لو. ان کی رضامندی کے لیے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کے ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کو راضی کیا ہے. وہاں پر کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ, اب اس سے سوال کیا جائے گا. علماء کرام فرمانے لگے مستحب ہے. کہیں گے پھر کتنی دیر کریں, کتنی دیر قبر کے پاس بیٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے اے اللہ ہمارے والد کی جو قبر ہے اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے, ان کے سوال جواب کو آسان فرما دیجئے. کتنی دیر تک کریں؟ سب کے پاس وقت تو ہے ہی نہیں. کتنے لوگوں کو جانا ہے, باپ کی ذمہ داری ہے, بیٹی کی ذمہ داری ہے, باپ مرا ہے, اور باپ کی ذمہ داری ہے, بیٹا مرا ہے, شوہر کی ذمہ داری ہے, بیوی مری ہے, بیٹے کی ذمہ داری ہے, اماں جان کا انتقال ہوا ہے, خالہ جان کا انتقال ہوا ہے, چاچا جان کا انتقال ہوا ہے, بڑے ابا کا انتقال ہوا ہے, موانی کا انتقال ہوا ہے. کتنی دیر مانگے؟ علماء کرام نے مسئلہ حل کر دیا. کہنے لگے اتنی دیر قبر کے پاس رکیے جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جانے میں وقت لگتا ہے. پوچھئے اونٹ کو ذبح کرنے میں تقریباً کتنا وقت لگتا ہے؟ مان کے چلے اگر کم سے کم 1.5 گھنٹہ تو کہیں نہیں گیا. کہیں گے اتنی دیر مانگے, اتنی دیر یہاں پر بیٹھے رہیں. کہیں گے قبر کے اندر اگر آپ ہوتے تو پتہ چلتا, لوگ یہاں سے نہ جائیں. کہاں جا رہے ہو یار چھوڑ کر کے؟ بس ابھی جا کر کے جائیداد تقسیم ہوگی, ابھی جا کر کے وہ بچہ جو شادی کرنے کے بعد الگ ہو گیا تھا وہ گھر میں رکا رہے گا. کیوں؟ باپ کی جیب سے جو ایک چیک ملا تھا اور باپ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ملی تھی سونے کی بڑی قیمتی ہے اور اس میں ہیرا لگا ہے, یہ کس کو ملے گی؟ ہم دیکھ تو لیں اس پر کس نے قبضہ کیا ہے. اور باپ وہاں پر پڑا ہوا, اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. ابھی ایک خبر آئی, ساؤتھ کا کوئی ایکٹر تھا, مر گیا. دنیا میں آیا ہی اسی لیے مرنے کے لیے مر گیا. کہیں گے اصل خبر یہ نہیں ہے, اصل خبر یہ ہے اس کی موت کی خبر سن کر کے 3-4 لوگ اچانک مر گئے ہیں. اللہ اکبر, کتنی محبت تھی ایسے لوگوں سے, اور کتنی محبت ہوتی ہے صحابہ کرام سے, اور کتنی محبت ہوتی ہے اولیاء کرام سے, اور کتنی محبت ہوتی ہے حفاظ کرام سے, اور کتنی محبت ہوتی ہے علماء کرام سے. ان کی موت واقع ہوئی ہے, کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے علماء کرام. ایک جھڑی لگ گئی تھی,
ہمارے کانوں پر جوں تک نہ رینگی. ارے مرے ہوں گے دنیا میں سب لوگ آئے ہیں. یہ ایکٹر، یہ ہیرو ہے، ایک ایکٹنگ کر رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. اصل کردار میں، اصل زندگی میں اس کا کیا معاملہ ہے کوئی نہیں جانتا. جو پردے پر دکھ رہا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ بڑا اچھا ہے. اس کے مرنے کی خبر سن کر کے 3-4 لوگ اچانک مر گئے. ایسی موت اچھی ہے یا بری ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی موت سے بچائے. ہم جب قرآن پڑھے تب ہماری موت آئے. امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے مرتا تو ہر ایک انسان ہے، اب کرے کیا؟ ایک دل کو دھچکا لگا ہے، باپ مرا ہے، اچانک بٹیا کا انتقال ہو گیا، شادی ہونے والی تھی اور ابھی شادی ہو کر کے گئی تھی، اچانک خبر یہ آئی اس کا انتقال ہو گیا. کئی مہینے ہوئے تھے، کہیں گے 6 مہینے ہوئے تھے، 7 مہینے ہوئے تھے، طبیعت خراب ہوئی اور اچانک منہ سے پھینا آنے لگا اور آنکھیں پلٹنے لگی جب تک اس کو اٹھائے اور دنیا سے رخصت ہو گئی. اب کیا کریں؟ کہیں گے رو، چیخو، پکارو، بٹیا مری ہے. مدنی آقا سرکار دو عالم فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا انتقال نہیں ہوا، مدنی آقا موجود نہیں ہے. حضرت رقیہ کا انتقال ہو رہا ہے، ام کلثوم کا انتقال ہو رہا ہے، حضرت زینب کا انتقال ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو رہا ہے. آپ کے لخت جگر جنہوں نے آپ کو پالا، آپ کے چچا جان کا انتقال ہو رہا ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میاں یہ عام الحزن ہے. ایک سال میں ہمارے چچا کا انتقال ہوا اور اسی سال میں ہماری بیوی کا انتقال ہوا. یہ عام الحزن ہے، غم کا مہینہ ہے. آپ نے کتنا ماتم کیا؟ کہیں گے آپ ماتم کیجئے، انہی نے کیا ہو یا نہ کیا ہو. میاں ایسی زندگی میں کسی پر خبر یہ آئے اس کی بٹیا کا بھی انتقال ہو رہا ہے. 3 بٹیا کا انتقال ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کا انتقال ہوا، چچا جان کا انتقال ہوا. کوئی ہے ایسا باپ جو بتائے ہماری زندگی میں ہم نے اپنے لڑکے کی بھی موت دیکھی ہے؟ مدنی آقا کے صاحبزادے کا بھی انتقال ہوا، حضرت قاسم کا انتقال ہوا، حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا اور نواسے کا بھی انتقال ہوا، حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، لڑکے کا انتقال ہوا. کوئی ہے ایسا آدمی جو بتائے ہم نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کی موت دیکھی ہے، اپنے بیٹے کے جنازے کو اٹھایا ہے؟ ہے کوئی آدمی ایسا کہے ہم نے اپنی بیٹیا کے جنازے کو اٹھایا ہے، وہ بھی 1 نہیں 3؟ ہے کوئی آدمی جو ایسا یہ کہے ہم نے اپنی بیوی کا جنازہ اٹھایا ہے؟ میاں وہ انسان ہی نہیں ہو سکتا ہے. ایسی موت، ایسی مصیبتیں اللہ نے اگر کسی پر دی ہے، سرکار دو عالم فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تربیت ہے، تعلیم ہے، سکھا رہے ہیں. میاں ہمارے اوپر اتنی مصیبت آئی، تمہاری چھوٹی سی مصیبت میں تم ہتھے سے اکھڑ گئے اور چیخنے لگے اور پکار کرنے لگے. مدنی آقا ناراض ہو گئے، مدنی آقا بڑے خفا ہیں، سرکار دو عالم بڑے خفا ہیں. میاں چیخو نہیں، چیخو نہیں. کیا کہنے لگے؟ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ انا بریء ممن حلق وسلق وخرق. میرا اس شخص سے کوئی واسطہ نہیں. من شق الجیوب، جو اپنے گریبان کھپاڑے، چیخو پکار کر رہے ہیں، لوگ اپنے کپڑے پھاڑ رہے ہیں، عورتیں اپنی چوڑیاں توڑ رہی ہیں. ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت والے کام کر رہے ہیں. کیا یہی ہونا تھا کیا؟ ایسی وقت پہ جانا تھا؟ ابھی بیٹیا کی شادی ہونے والی ہے اور آپ چلے گئے. انا بریء ممن حلق وسلق وخرق. مدنی آقا فرمانے لگے میں ایسے شخص سے بری ہوں، میں نہیں جانتا وہ ایسے شخص کو. سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جام کوثر بانٹ رہے ہوں گے، یہ لوگ آئیں گے اور ایسے لوگ آئیں گے تو کیا کہا جائے گا؟ جائیے ہم جانتے نہیں ہیں. آپ نے مصیبت کے وقت اپنے گریبان کو پاڑا تھا اور اپنے سر کے بال مونڈ دیے تھے اور چیخو پکار کی تھی. ایک عورت سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قبر پر بیٹھی رو رہی ہے. سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سے گزرے اور کہنے لگے اتق اللہ واصبری. توجہ کی بات ہے، سننے سے تعلق رکھتی ہے ہمارے لیے بھی اور تمام ایمان والوں کے لیے. صحابہ کرام موجود ہیں. آپ فرمانے لگے اتق اللہ واصبری. اسے رحمت نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے مانگو. اس عورت نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟
इलैका अन्नी फ़इन्नक लम तुसिब बिमुसीबती, इलैका अन्नी फ़इन्नक लम तुसिब बिमुसीबती, आप जाइए, जो मुसीबत पहुंची है हमको मिली है, आपको नहीं मिली है। ये बात उसने किससे कही, उसको पता नहीं था। सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऐसे मौके पर कोई हमें कह दे हम घर से निकल जाएंगे, मियाँ इसको बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है। सरकार दो आलम से उस औरत ने ये बात कही, सरकार दो आलम चले गए, कुछ नहीं कहा। हम होते और बड़े होते तमाचे मार देते, शर्म नहीं आए, देखा नहीं है कौन। लोगों ने बताया, साहब किराम ने, जानती हो थे कौन? कहेंगे कौन? कहेंगे सरकार दो आलम फ़ख्र कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। दौड़ी दौड़ी आई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, माफ़ कर दीजिए ख़ता हो गई हमसे, मैंने आपको पहचाना नहीं था, अब सुनिए नसीहत। वो फतवा आप फरमाने लगे, अस्सब्र इंद सदमतिल ऊला, अस्सब्र इंद सदमतिल ऊला, अस्सब्र इंद सदमतिल ऊला। मियाँ सब्र तो मुसीबत के वक्त होना चाहिए, और 2 दिन के बाद सब्र सबको आ जाता है। कहेंगे अब करें क्या? कहेंगे आंखों से आंसू निकलने दो, और रो रहे हो तो कहो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फौल न बको। ये अल्लाह तबारक व तआला का मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने दी हुई जान थी, ले ली, और ये उसके हक़ में बेहतर था, पता नहीं क्या करता। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? मैं कलमा पढ़ता हुआ दुनिया से गया है। हम दुआ करें, अल्लाह जैसे हमारे बाप को मौत आई है, जैसे हमारी माँ को मौत आई है, अल्लाह हमें भी कलमा पढ़ते हुए मौत दे दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत पढ़ लीजिए।